سعادت حسن منٹو کا المیہ یہ ہے کہ آج بھی کوئی تو ان کو جھوٹی دنیا کا سچا افسانہ نگار گردانتا ہے تو کوئی فحش نگار قرار دیتا ہے۔ تاہم ایک ناقابل تردید حقیقت یہ بھی ہے کہ غیر اردو دان طبقہ اردو شاعری کو اگر غالب کے حوالے سے جانتا ہے تو فکشن کے لیے اس کا حوالہ منٹو ہے۔ شاید اسی لیے حکومت پاکستان نے سعادت حسن منٹو کو بعد از مرگ ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا۔ یوں منٹو مرنے کے بعد خود کو منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ نقادوں کا ماننا ہے کہ منٹو کو فحش نگار کہنا ان کی توہین ہے۔ دراصل ان کو محض افسانہ نگار کہنا بھی ان کی توہین ہے، اس لیے کہ وہ افسانہ نگار سے زیادہ حقیقت نگار ہے اور ان کی نگارش کسی عظیم مصور سے کم درجے کی نہیں۔ یہ کردار نگاری اتنی طاقتور ہے کہ لوگ کرداروں میں ہی گم ہو کر رہ جاتے ہیں اور کردار نگار کے آرٹ کی باریکیاں پس پش چلی جاتی ہیں۔ منٹو اگر افسانہ نگار نہ ہوتے تو بہت بڑے شاعر یا مصور ہوتے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ فکشن میں پریم چند اور منٹو کی وہی حیثیت ہے جو شاعری میں میر اور غالب کی ہے۔ اپنی فکر کے حوالے سے منٹو یہ کہہ کر عقل والوں کی الجھن کو آسان کر گئے کہ میری زندگی ایک دیوار ہے جس کا پلستر میں ناخنوں سے کھرچتا رہتا ہوں۔ کبھی چاہتا ہوں کہ اس کی تمام اینٹیں پراگندہ کر دوں، کبھی یہ جی میں آتا ہے کہ اس ملبے کے ڈھیر پر ایک نئی عمارت کھڑی کر دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منٹو کی زندگی ان کے افسانوں کی طرح نہ صرف انتہائی دلچسپ بلکہ مختصر بھی تھی۔ محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن کی چھوٹی سی زندگی کا بڑا حصہ منٹو نے اپنی شرائط پر نہایت لاپرواہی اور لاؤبالی پن سے گزارا۔ انہوں نے زندگی کو ایک بازی کی طرح کھیلا اور ہار کر بھی جیت گئے۔ اپنی تقریباً 20 سالہ ادبی زندگی میں منٹو نے 270 افسانے، 100 سے زیادہ ڈرامے، کتنی ہی فلموں کی کہانیاں اور مکالمے اور ڈھیروں نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھ ڈالے۔ 20 افسانے تو انہوں نے صرف 20 دن اخبارات کے دفاتر میں بیٹھ کر لکھے۔ منٹو کے افسانے ادبی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیتے تھے۔ ان پر کئی بار فحش نگاری کے مقدمات چلے اور پاکستان میں 3 مہینے کی قید اور 300 روپے جرمانہ بھی ہوا۔ پھر اسی پاکستان نے ان کے مرنے کے بعد ان کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ جن افسانوں کو فحش قرار دے کر ان پر مقدمے چلے، ان میں سے بس کوئی ایک بھی منٹو کو زندہ جاوید بنانے کے لیے کافی تھا۔ بقول نقاد وارث علوی، بات صرف اتنی تھی کہ منٹو کی بے لاگ اور شفاف حقیقت نگاری نے بے شمار عقائد، مسلمات اور تصورات کو توڑا اور ہمیشہ شعلہ حیات کو برہنہ انگلیوں سے چھونے کی جرت کی۔ منٹو کے ذریعے پہلی بار ہم ان حقائق سے آشنا ہوتے ہیں جن کا صحیح علم نہ ہو تو دل نرم و نازک اور آرام دہ عقائد کی تحویل میں چھوٹی موٹی شخصیتوں کی طرح جیتا ہے۔ منٹو کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے خیالی کرداروں کی بجائے سماج کے ہر طبقے اور ہر طرح کے انسانوں کی رنگا رنگ زندگیوں کو ان کی نفسیاتی اور جذباتی تہداریوں کے ساتھ اپنے افسانوں میں منتقل کرتے ہوئے معاشرے کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا۔ منٹو کے پاس معاشرے کو بدلنے کا نہ تو کوئی نعرہ ہے اور نہ ہی خواب، بس وہ تو ایک ماہر حکیم کی طرح مریض کی نبض دیکھ کر اس کا مرض بتا دیتے ہیں اور اب اس کا علاج کرنا ہے یا نہیں، اور اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یہ سوچنا مریض اور اس کے لواحقین کا کام ہے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی سن 1912 کو لدھیانہ کے قصبے سمرالہ کے کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی غلام حسین تھا اور وہ پیشے کے اعتبار سے جج تھے۔ منٹو ان کی دوسری بیوی کے وطن سے تھے اور جب زمانہ منٹو کی تعلیم و تربیت کا تھا، والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے۔ جج صاحب کے مزاج میں سخت گیری تھی، اس لیے منٹو کو باپ کا پیار نہ ملا۔ منٹو بچپن میں شریر کھلنڈرے اور تعلیم کی طرف سے بے پرواہ تھے۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد 3rd ڈویژن میں امتحان پاس کیا۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ وہ اردو میں فیل ہو جاتے تھے۔ بہرحال باپ کی سخت گیری نے ان کے اندر بغاوت کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ بغاوت صرف گھر والوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ اس کے دائرے میں زندگی کے تمام مسلمہ اصول آ گئے۔ جیسے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ انہیں زندگی اپنی اور صرف اپنی شرائط پر جینی ہے۔ اس نفسیاتی گتھی کا ایک دوسرا پہلو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا شوق تھا۔ اسکول کے دنوں میں منٹو کا محبوب مشغلہ افواہیں پھیلانا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا تھا۔ مثلاً کبھی کہتے کہ میرا فاؤنٹین پین گدھے کی سینگ سے بنا ہے، کبھی چھوڑ دیتے کہ لاہور کی ٹریفک پولیس کو برف کے کوٹ پہنائے جا رہے ہیں، یا کبھی یہ چٹکلا چھوڑ دیتے کہ آگرہ والا تاج محل امریکہ نے خرید لیا ہے اور مشینوں سے اکھاڑ کر اسے امریکہ لے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ منٹو نے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر انجمن احمقاں بھی قائم کی تھی۔ میٹرک کے بعد منٹو کو علی گڑھ بھیجا گیا، لیکن وہاں سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ ان کو تپیدک کی بیماری ہے۔ واپس آ کر انہوں نے امرتسر میں جہاں ان کا اصل مکان تھا FA میں داخلہ لے لیا۔ پڑھتے کم اور آوارہ گردی زیادہ کرتے۔ ایک رئیس زادے نے شراب سے تعارف کرایا اور موصوف کو جوئے کا بھی چسکا لگ گیا۔ شراب کے سوا جس نے ان کو جان لے کر ہی چھوڑا، منٹو زیادہ دن کوئی شوق نہیں پالتے تھے۔ طبیعت میں بے انتہا اضطراب تھا۔ منٹو کا امرتسر کے ہوٹل شراز میں آنا جانا ہوتا تھا، وہیں ان کی ملاقات باری لیگ سے ہوئی۔ وہ اس وقت اخبار مساوات کے ایڈیٹر تھے۔ وہ منٹو کی ذہانت اور ان کے داخلی انتشار کو بھانپ گئے۔ انہوں نے نہایت مخلصانہ اور مشفقانہ انداز میں منٹو کو صحافت کی طرف مائل کیا اور ان کو تیرتھ رام فرپوری کے ناول چھوڑ کر آسکر وائلڈ اور وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ منٹو نے بعد میں خود اعتراف کیا کہ اگر ان کو باری صاحب نہ ملتے تو وہ چوری یا ڈاکے کے جرم میں کسی جیل میں گمنامی کی موت مر جاتے۔
باری صاحب کی فرمائش پر منٹو نے وکٹر ہیوگو کی کتاب دی لاسٹ ڈے آف اے کنڈیمڈ مین کا ترجمہ 10-15 دن کے اندر سرگزشت اسیر کے نام سے کر ڈالا۔ باری صاحب نے اسے بہت پسند کیا، اس کی اصلاح کی اور منٹو صاحب کتاب بن گئے۔ اس کے بعد منٹو نے آسکر وائلڈ کے اشتراکی ڈرامے ویرا کا ترجمہ کیا، جس کی اصلاح اختر شیرانی نے کی اور مسودے پر اپنے دستخط کیے، جس کی تاریخ 18 نومبر سن 1934 ہے۔ باری صاحب انہی دنوں مساوات سے الگ ہو کر خلق سے وابستہ ہو گئے۔ خلق کے پہلے شمارے میں منٹو کا پہلا تبازات افسانہ تماشا شائع ہوا۔ سن 1935 میں منٹو بمبئی چلے گئے۔ ادبی حلقوں میں بطور افسانہ نگار ان کا تعارف ہو چکا تھا، یہاں مختلف اداروں سے وابستہ رہے اور پھر ماں کے اصرار پر ان کا نکاح ایک کشمیری لڑکی صفیہ سے ہو گیا، جس کو انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ منٹو کی مفروضہ بد اتواریوں کی وجہ سے اقربا نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ حقیقی بہن بمبئی میں موجود ہونے کے باوجود اپنے بھائی کے نکاح میں شریک نہ ہوئی۔ بمبئی میں قیام کے دوران منٹو نے ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ ان کو سن 1940 میں آل انڈیا ریڈیو دہلی میں ملازمت مل گئی۔ یہاں نون میم راشد، کرشن چندر اور اپندر ناتھ اشک بھی تھے۔ منٹو نے ریڈیو کے لیے 100 سے زائد ڈرامے لکھے۔ کہتے ہیں کہ منٹو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اشک سے برابر ان کی نوک جھونک چلتی رہتی تھی۔ ایک بار منٹو کے ڈرامے میں اشک اور نون میم راشد کی سازش سے رد و بدل کر دیا گیا اور بھری میٹنگ میں اس کی نکتہ چینی کی گئی۔ منٹو اپنی تحریر میں ایک لفظ کی بھی اصلاح گوارا نہیں کرتے تھے۔ گرما گرمی ہوئی، لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ اصلاح شدہ ڈرامہ ہی نشر ہوگا۔ منٹو نے ڈرامے کا مسودہ واپس لیا، نوکری کو لات ماری اور بمبئی واپس آ گئے۔ بمبئی آ کر منٹو نے فلم خاندان کے شہرت یافتہ ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی کی فلم نوکر کے لیے مکالمے لکھنا شروع کر دیے۔ انہیں پتہ چلا کہ شوکت کچھ اور لوگوں سے بھی مکالمے لکھوا رہے ہیں۔ یہ بات منٹو کو بہت بری لگی اور وہ شوکت کی فلم چھوڑ کر 100 روپے ماہوار پر بطور مکالمہ نویس فلمستان چلے گئے، جہاں ان کی دوستی اشوک کمار سے ہوئی۔ اشوک کمار نے بمبئی ٹاکیز خرید لی تو منٹو بھی ان کے ساتھ بمبئی ٹاکیز چلے گئے۔ اس عرصے میں ملک تقسیم ہو گیا، فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے اور بمبئی کی فضا بھی کشیدہ ہو گئی۔ صفیہ اپنے عزیزوں سے ملنے لاہور گئی ہوئی تھی اور فسادات کی وجہ سے وہیں پھنس گئی۔ ادھر اشوک کمار نے منٹو کی کہانی کو نظر انداز کر کے فلم محل کے لیے کمال امروہی کی کہانی پسند کر لی تھی۔ منٹو اتنے بددل ہوئے کہ ایک دن کسی کو بتائے بغیر بحری جہاز کے ذریعے پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں تھوڑے دن ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی، پھر ایک ایک کر کے سب ان سے آنکھیں پھیرتے چلے گئے۔ پاکستان پہنچنے کے کچھ ہی دنوں بعد ان کی کہانی ٹھنڈا گوشت پر فحاشی کا الزام لگا اور منٹو کو 3 ماہ کی قید اور 300 روپے جرمانے کی سزا ہوئی۔ سزا کے خلاف پاکستان کے ادبی حلقوں سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، الٹا کچھ لوگ خوش ہوئے کہ اب منٹو کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ان پر اسی الزام کے کئی مقدمے چل چکے تھے، لیکن منٹو سب میں بچ جاتے تھے۔ سزا کے بعد منٹو کا دماغ ٹھیک تو نہیں ہوا، سچ مچ خراب ہو گیا۔ یار لوگ انہیں پاگل خانے چھوڑ آئے۔ اس بے کسی ذلت اور خواری کے بعد منٹو نے ایک طرح سے زندگی سے ہار مان لی۔ شراب نوشی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ کہانیاں بیچنے کے سوا نہیں تھا۔ اخبار والے 20 روپے دے کر اور سامنے بٹھا کر ان سے کہانیاں لکھواتے۔ خبریں ملتی کہ ہر شناسہ اور غیر شناسہ سے منٹو شراب کے لیے پیسے مانگتے ہیں۔ ایک دفعہ منٹو کی بیٹی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، بچی بخار میں تپ رہی تھی، لیکن گھر میں دوا کے پیسے نہیں تھے۔ بیوی نے پڑوسن سے ادھار پیسے مانگے اور منٹو کو دیے کہ وہ بچی کے لیے دوا لے آئے، مگر منٹو دوا کی بجائے اپنی شراب کی بوتل لے آئے۔ ان کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن شراب چھوڑنا تو دور کی بات کم بھی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ منٹو مر جانا چاہتے تھے۔ 17 جنوری کی شام کو منٹو دیر سے گھر لوٹے۔ تھوڑی دیر کے بعد خون کی قحط کی۔ رات میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ اسپتال کا نام سن کر منٹو بولے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، مجھے اسپتال نہ لے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد بھانجے سے چپکے سے کہا کہ میرے کوٹ کی جیب میں 3.5 روپے ہیں، ان میں سے کچھ پیسے لے کر مجھے وسکی منگوا دو۔ چنانچہ وسکی منگائی گئی۔ بولے 2 پیک بنا دو۔ وسکی پی تو درد سے تڑپ اٹھے اور غشی تاری ہو گئی۔ اتنے میں ایمبولینس آئی، پھر وسکی کی فرمائش کی۔ 1 چمچ وسکی منہ میں ڈالی گئی، لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اترا اور منہ سے بہہ گیا۔ منٹو کو ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال لے جایا گیا، مگر منٹو راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔